الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے ایمان بالقرآن اور اہل ایمان کی پہچان، اس پر بعض باتیں میں نے عرض کی تھی. جو ہمارا اصل موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی بلکہ حقیقت وہ ہے قرآن کریم کی ہر آیت پر ایمان لانا، اور قرآن کریم کا کوئی حصہ کہیں سے پڑھا جائے اس کی تصدیق کرنا اور ایمان کا تازہ ہونا، ایمان کا بڑھ جانا، یہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کی علامت ذکر کی. اسی سلسلہ میں آج بھی ہماری گفتگو سورہ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، پارہ بھی 23 ہے. اس میں بھی اللہ تعالی نے کافر اور مومن کی پہچان ذکر کی ہے، اور اس کا پہلا حصہ گزشتہ بیان میں نے بیان کر دیا. اب دوسرا حصہ ہے اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ نے نازل کی احسن الحدیث، سب سے بہتر کلام، سب سے احسن کلام. علماء جانتے ہیں کہ احسن اس میں تفضیل ہے، اور الحدیث سے مراد کلام ہے کہ سب سے بہتر کلام، احسن کلام وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم جیسا کوئی کلام اس دنیا میں نہیں، چاہے کسی عالم کا کلام ہو، چاہے کسی بزرگ کا کلام ہو، چاہے کسی پارٹی کے مشائخ اور اکابر کا کلام ہو،
چاہے کسی راوی کی روایت ہو یا کسی حاکی کی حکایت ہو، تو سب سے بھاری، سب سے آسن اور سب سے اعلیٰ کلام ہے اللہ کا کلام۔ اللہ نزل احسن الحدیث، باقی سب حدیث ہیں، یہ احسن الحدیث ہے۔ حدیث بھی نیچے ہے، احسن الحدیث حدیث سے بھی اوپر ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث۔ آگے کچھ قرآن کریم کے اوصاف ذکر کیے، یہ تو پہلا بس تھا، احسن الحدیث سب سے بہترین کلام۔ اور میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں سب سے مظلوم کلام ہمارے دور میں، کہ قرآن کریم کو ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے، جس کے لیے قرآن آیا، جو قرآن کا مقصد ہے اس کو چھیڑا جائے تو قسم و قسم کا شور برپا ہوتا ہے۔ بس کہتے ہیں مفاد حاصل کرو، کوئی تعویذوں والی پارٹی ہے، وہ اس لحاظ سے قرآن پر ایمان کا دعویٰ رکھ رہی ہے کہ ہمارا اڈا بہترین چل رہا ہے، اور ہمیں یہ جو بالکل ان پڑھ جاہل تھا، یہ MBBS ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، 5,000 10,000 آج کل تو نئے تعویذ آئے ہیں، 50,000 60,000 70,000، اور وہ بھی فوٹو سٹیٹ کر کے رکھے ہوئے۔ قیمت پوچھی جاتی ہے، کتنی قیمت والا تعویذ چاہیے؟ تو اب اس نے قرآن کا نام لیا ہے اپنا اڈا آباد کرنے کے لیے، کہ میرا اڈا آباد رہے۔ کوئی خطیب ہے تو وہ اپنی خطابت بیچنے کے لیے اور خطابت کی فیسیں وصول کرنے کے لیے وہ بھی قرآن کی تعریف کر جاتا ہے کہ قرآن بڑی اچھی کتاب ہے، کیونکہ اس کا کاروبار اور اس کی مارکیٹ بہترین چلی ہوئی ہے، اس لیے وہ بھی کہتا ہے کہ قرآن بہت اچھا کلام ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی مدرس صاحب ہے، تو وہ کہتا ہے قرآن بڑا اچھا ہے کیونکہ تنخواہ بڑی بہترین مل رہی ہے اور پیسہ شیسا بڑا اچھا مل رہا ہے۔ لیکن میرا بھائی، قرآن پہ ایمان اس طرح لانا ہے جیسے پیغمبر کے صحابہ لائے، اور اس کو کلام اللہ سمجھ کے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ رب العالمین کے کلام کے مقابل دنیا کا ہر علم فیل ہے، دنیا کی ہر کتاب نیچے ہے، اور جو مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے وہ مسئلہ حق ہے، سارا جہان چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، لیکن اللہ کے قرآن کے مسئلہ کو نہیں چھوڑنا۔ اس پر اگر آئے نا تو یہ ایمان ہوتا ہے بغیر لالچ کے، اس کا نام ایمان ہے، عوض کچھ نہیں۔ اللہ کے کلام کی قیمت ہے اور وہ ذہن میں بیٹھ گئی، اب اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر اس نے مان لیا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ کے کلام جیسی کوئی کلام نہیں ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا پہلی شان احسن الحدیث کتاب متشابہن، متشابہن۔ اب اس احسن کا بیان ہو رہا ہے کہ سب کلاموں سے بہتر کلام، دیکھ لو وہ کیسے، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، کوئی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب اٹھاؤ، وہ ایسی کتاب نہیں ہوگی جو اول سے لے کے آخر تک ایک جیسی ہو۔
ایک جیسی ہو۔ اب ایک جیسی علماء تو جانتی ہیں، کوئی کتاب پڑھو گے اس کا ایک حصہ پڑھو گے کہو گے واہ ماشاءاللہ، اور 4 صفحے آگے جاؤ گے تو کہو یہ کیا کیا۔ کوئی کتاب پڑھو گے شروع میں کچھ ہوگا، درمیان میں کچھ ہوگا، آخر میں کچھ ہوگا، مضمون ٹکرا رہے ہیں، مسئلے ٹکرا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شیخ الحدیث نے کتاب لکھی ہے تسکین الصدور، دلوں کی تسکین، تسکین الصدور۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تسکین الصدور جو حقیقتاً ہے وہ قرآن ہے۔ تو اب بزرگ کو شوق ہوا کہ میں بھی کوئی تسکین الصدور لکھوں، ایک تو اللہ نے نازل کی ہے تو چلو میں بھی ایک لکھ دیتا ہوں، دلوں کی تسکین۔ اب اس کتاب کا موضوع کیا ہے کہ مرنے کے بعد روح پھر جسم میں آ جاتی، اور یہ قبروں والے زندہ ہیں، دفن کر کے آئے تھے پیچھے زندہ ہو گئے۔ اب وہ آپ پوری کتاب پڑھ لیں، میں تنقید نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ عنوان بڑی سرخی بزرگ نے لگائی اعادہ روح، روح کا پھر بدن کے اندر واپس آنا، اور اس نے کہا ہر کافر، ہر مومن، ہر منافق، ہر مشرک، ہر کھتری، اس کی روح دفن کے بعد پھر بدن میں ہوتی ہے۔ اور اس کے شروع میں تقریزیں دیکھو تو بڑے بڑے حضرات کی تقریزیں، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ کتاب چل پڑی 32 کے قریب صفحات اسی پر، اور ٹوٹل روایت ایک ملی، آیت کوئی نہیں ملی الحمدللہ۔ پورا پڑھ لو، لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک آیت بھی نہیں ملی، اور روایت ایک ملی جس میں ایک راوی تقدیر کا منکر ہے، 2 شیعہ ہے اور مدلس ہے۔ اب اس پہ بنیاد رکھی اور چلتے گئے، کتاب آ گئی 32 کے قریب صفحات میں، وہ کہتے ہیں روح بدن میں آ گئی، آ گئی، آ گئی، یہ دعویٰ رکھا۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ روح جسم اور کفن کے درمیان میں آتی ہے، پہلے بدن کے اندر، پھر جسم اور کفن کے درمیان میں، پھر بدن میں تو نہ آئی، جسم اور کفن کے درمیان میں آئی۔ پھر آگے چلے، کہتے ہیں جو روح ہے یہ دماغ میں آتی ہے، صرف اوپر اوپر ہوتی ہے، نیچے نہیں ہوتی۔ پھر چلے، انہوں نے کہا روح جو ہے وہ دل میں آتی ہے صرف۔ پھر چلے، اس نے کہا روح جو ہوتی ہے وہ ناپ سے اوپر اوپر آتی ہے، نصف اعلیٰ میں ناپ سے اوپر اوپر آتی ہے۔ پھر چلے، پھر کہا نہیں روح ذروں کے ساتھ کوئی پرتو پڑتا ہے۔ پھر چلے، نہیں ایک تعلق غیر معلوم الکیف ہوتا ہے۔ پھر چلے، نہیں افعال اختیاریہ صادر ہوتی ہے۔ پھر چلے، نہیں افعال اختیاریہ صادر نہیں ہوتے۔ یہ ہے تسکین الصدور۔ آپ صرف مضمون کا اندازہ لگا لیں کہ مضمون کیا ہے۔ اب یہ تسکین الصدور بنے گی یا تشویش الصدور بنے گی؟ کہ ایک بات کی ایک صفحے پہ کچھ ہے، دوسرے پہ کچھ ہے، تیسرے پہ کچھ ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ مخلوق کی بنائی ہوئی تسکین الصدور ہے۔ اور میں صرف ایک شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ساری پڑھ لو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا بزرگ، اس نے ایک کتاب لکھی، پھر دوبارہ پڑھی، اس سے اغلاط نکل آئی، پھر دوبارہ پڑھی سے بارہ، پھر غلطیاں نکل آئی، پھر پڑھی، پھر غلطیاں نکل آئی۔ امام شافعی نے قلم رکھ دیا، کہتے ہیں کہ اللہ نے اب اللہ
اللہ نے انکار کر دیا کہ قرآن کے بغیر کوئی کتاب غلطی سے پاک ہے ہی نہیں۔ بے شک یہ شان اللہ نے رکھی قرآن کی۔ اب یہ جو باروں بار لاہور والے ملا ہیں جنہوں نے نہ بخاری دیکھی نہ مسلم دیکھی نہ حدیث کی کتابیں دیکھی اور مارکیٹ میں بیٹھ گئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کتابیں بھی لا ریب کتابیں، لا ریب کتابیں، ان میں بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان میں بھی کوئی راوی بھول بھی نہیں سکتا، گارنٹی ہے کسی کو وہم بھی نہیں لگ سکتا، کسی سے نسیان بھی نہیں ہو سکتا، کوئی محدث کے سامنے بیٹھ کے سو بھی نہیں سکتا، کسی کو پیشاب بھی نہیں آتا کہ محدث بیان کر رہا ہو اور وہ بیت الخلاء میں چلا گیا ہو، کسی کو کوئی ساری ذمہ داریاں لے کے بیٹھ گئے کہ نہ کوئی سویا، نہ کسی کو وہم پڑا، نہ کسی کو غلطی لگ سکتی ہے، نہ کسی سے خطا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ وہ ہے جنہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کا صرف ٹائٹل دیکھا ہے، اندر دیکھا ہی نہیں کہ اندر بڑے بڑے محدثین نے کیا باتیں کی اور کہاں کہاں راویوں کا وہم، کہاں کہاں راویوں کا نسیان، ان پہ گفتگو کی۔ یہ اس سے بے فکر ہے اور بس ایک ہی چیز ہے کہ مخلوق کی کتابوں کو لاریب بنانے میں شروع ہے۔ یاد رکھو بخاری شریف بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن لاریب کتاب صرف اور صرف اور صرف قرآن ہے۔ بے شک بس یہی جھگڑا ہے، غلطیوں سے پاک، جہاں کسی راوی کو وہم بھی کبھی نہیں لگا، کیونکہ یہ ہے کلام اللہ لا یضل ربی ولا ینسا، جس میں نسیان بھی نہیں، جس میں وہم بھی نہیں، جس میں خطا بھی نہیں، جس میں کوئی اور چکر بھی نہیں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ کتاب عزیز، یہ کتاب عزیز ہے، عزیز۔ خیر فرمایا کتابا متشابہا، کتابا یہ احسن الکلام، سارے کلاموں سے بہتر کلام قرآن کریم، اور ہے کیا کتابا، یہ کتاب کہلانے کی مستحق، حقیق لائق اور مستحق ہے کہ اس سے مطلق الکتاب کہا جائے۔ اس کے مقابل میں باقی سب کتابڑیاں بن سکتی ہیں، کامل کتاب صرف قرآن ہے۔ کتاباً ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، الکتاب اہل عرب کا ضابطہ ہے، اور جہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی وہ جنس ذکر کرتی ہیں اور مراد کمال لیتے ہیں، جیسے الرجل ھذا یا الرجل الکامل فی الرجولیت، اور جہاں الکتاب پہ مفسرین نے لکھا کہ اوے کائنات والو، جہاں پر بھی لام کمال کے بیان کے لیے، اور مقصد کیا ہے، ساری کتابوں میں سے کامل کتاب صرف قرآن ہے، کامل کتاب صرف قرآن ہے۔ کمال اس لائق ہونا کہ سارے کمال اسی میں، اور کامل کتاب قرآن ہے۔ کتاباً متشابہاً، اول سے لے کے آخر تک ایک جیسی کتاب، نہ مضمون کی فصاحت میں فرق ہے، نہ بلاغت میں فرق ہے، نہ انتخاب میں فرق ہے، نہ لذت میں فرق ہے، نہ تعارض کوئی اس کلام میں ہو سکتا ہے۔ اول سے لے کے آخر تک ایک جیسا کلام ہے، تعارض سے پاک کلام، اکتاہٹوں سے پاک کلام، اور فصاحت بلاغت کے اعلیٰ اقصی درجے پہ یہ کلام مقدس ہے۔ کہیں نہ لفظ میں کجی ہے، نہ عبارت میں کجی ہے، نہ عبارت میں فرق آیا، نہ لفظوں میں فرق آیا، نہ معنی میں فرق آیا۔ شروع سے
جو مسئلہ شروع کیا تھا بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک وہی مسئلہ رہا. بسم اللہ کی با سے شروع ہوا تھا کہ پکارے سننے والا. صرف اللہ. بسم اللہ کا معنی یہ تھا اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کے نام سے، کسی اور کی مدد سے نہیں، کیونکہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. یہ سورہ فاتحہ سے چلتے جاؤ، آخر پہ جا کے اسی پہ ختم کیا قل اعوذ برب الناس. وہی بسم اللہ سے شروع ہوا والناس تک. کہیں کوئی تعارض نہیں آیا، کہیں تناقض نہیں آیا، کہیں کوئی شرک کی تائید نہیں ہوئی. خالص توحید ہی توحید، اور شرک پہ رگڑا لگائے. متشابہن مثانی، تو واحد کتاب ہے جو اول سے لے کے آخر تک ایک جیسی ہے. یا متشابہن کا معنی کیا؟ ایک جیسی، ایک جیسی ہے. کہیں کوئی نقص نہیں ہے، کہیں کوئی عیب نہیں ہے، کہیں کوئی ریب نہیں ہے، کہیں کوئی خطا نہیں ہے، کہیں کوئی نسیان نہیں ہے، کہیں کوئی تعارض نہیں ہے. بالکل ایک جیسی کتاب ہے ہر لحاظ سے. اور فرمایا اور ہے بھی کیسی مثانی. دنیا کی کوئی کتاب پڑھو تھک جاؤ گے، کتاب ایک دفعہ پڑھو پھر آپ کو دی جائے اور یار پہلے بھی پڑھی ہے. اچھا پھر زیادہ برداشت کرو گے، 2 دفعہ پڑھ لو گے، 3 دفعہ پڑھ لو گے، 4 دفعہ پڑھ لو گے، 5 دفعہ پڑھ لو گے. مدرسین کو تو زیادہ پتہ ہے، بشرطے کہ عقل سلامت ہو. یہ جو ہم کتابیں پڑھاتے ہیں نا، تو پھر مطالعہ کرنا پڑتا ہے. رات کو مدرس مطالعہ کرتا ہے، صبح امام سیب وے بن کے کلاس میں بیٹھتا ہے، کیا اخفش بن کے. تو ایک کتاب کا مطالعہ کرنا. تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے جو کتابیں میں نے پڑھائی ایک دفعہ تو مطالعہ کیا، دوسری دفعہ پھر مطالعہ کرنے کا دل ہی نہیں کیا کہ میں اس کا مطالعہ کروں. بس ہو گیا نا مطالعہ. یہ کون سا مطالعہ ہے؟ بے رٹے لگ رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے فلاں. اور جو ماہر مدرس ہیں وہ بھی اسی طرح نہیں کرتے کہ رات کو رٹے چھٹے. یہ تو وہ ہوتے ہیں جو منڈی والا مال ہوتا ہے کہ رات کتاب پہ جھکا ہے اور رٹے لگا رہا ہے، کوئی کسی شرح سے کوئی کسی شرح سے. صبح کلاس میں بیٹھا ہے، لین اگلی چل رہی ہے، ترجمہ پچھلی کا ہو رہا ہے، اور لین پچھلی چل رہی ہے، ترجمہ اگلی کا ہو رہا ہے. اور طالب علموں کے سامنے ایسے بیٹھتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے ساتھ رہا ہے، یہ شاہ عبدالعزیز کا کلاس فیلو ہے. اس طرح تڑبڑ کرتی ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ایک دفعہ مطالعہ کیا، دوبارہ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا بھی صحیح تو اس ذوق سے نہیں کرے گا، اس شوق سے نہیں کرے گا، بشرطے کہ حافظہ ٹھیک ہو. کیونکہ حافظہ میں اس کے مضامین آگے، اب دوبارہ وہ ذوق نہیں ہوگا. لیکن قرآن وہ کتاب ہے مثانی. مثانی 24 سال مجھے پڑھاتے ہو گئے. ترجمہ بھی پڑھانا ہو تو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور ہر مطالعے میں ایک نئی لذت ہوتی ہے، ایک نیا مزہ ہوتا ہے. اور فرمایا مثانی یہ ایسی کتاب ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور لذتیں بڑھتی رہتی ہیں. اور ایک حدیث کا جملہ بھی ساتھ ملا لو، فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوتے. جب بھی قرآن کریم کا مطالعہ کرو گے ایک نیا باب کھلے گا، ایک نئی لذت محسوس ہوگی. اور یہ بھی قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے. دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لو، اس کو پڑھا لو، لیکن اس میں پہلی دفعہ تو لذت آئے گی، دوبارہ اس طرح لذت نہیں آنے لگی. یہ صرف قرآن کریم
وہ تازہ کلام ہے کہ 1000 مرتبہ بھی اس کو پڑھ لو، 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھ لو، ایمان کا نور اور بڑھ جائے گا، ایمان کی تازگی اور بڑھ جائے گی، علم اور بڑھ جائے گا، تقوی اور بڑھ جائے گا، اس کا اثر اور بڑھ جائے گا۔ اور یہی تو وہ کلام ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں 2 ہی تو چیزیں ہیں، 3 ہی چیزیں ہیں۔ ایک قرآن کریم ہے کہ اس کا جتنا تذکرہ کرو، جتنا اس کا مطالعہ کرو، جتنا اس کو بار بار پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو، اور بار بار ایک ہی استاد سے پڑھتے رہو یا استاد بدلتے رہو، اس کی لذتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، تازہ لذتیں ہوتی ہیں، اور تازہ نئے نئے فوائد حاصل ہوتی ہیں، تازہ مضامین کھلتے ہیں، علم کے ابواب کھلتے ہیں، نئے نئے معنی منکشف ہوتی ہیں، معانی کی گہرائی ملتی ہے۔ اور دوسرا کعبۃ اللہ، کسی جگہ پہ بھی جاؤ سیر کرنے کے لیے، مری پہنچ گیا، کاغان پہنچ گیا، 1 دفعہ گیا، 2 دفعہ گیا، اس کو چلے بس دیکھا ہوگا، پہلے میں نے دیکھا، 4 دفعہ جائے گا جگہ دیکھنے کے لیے تو سیر ہو جائے گا۔ لیکن کعبہ وہ جگہ ہے، اس کو قرآن کہتا ہے مثابۃ للناس، مثابۃ للناس کا مرادی معنی، حاصل معنی، یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی جگہ ہے۔ ایک دفعہ کعبے کی زیارت کر کے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ جب پہلا طواف بڑا مشکل ہے اور آخری طواف بھی بڑا مشکل ہے، طواف کر کے حاجی آ رہا ہے، آنسو جاری ہے، اور پھر آنے کی تمنا بھی دل میں موجود ہے، اور کعبہ میں کھڑے ہو کے دعا بھی کر رہا ہے، اللہ پھر مجھے لے آ، بار بار لے آ۔ یہی ہر آدمی کی دل کی تمنا اور زبان کا ورد ہوتا ہے کہ اللہ موڑ موڑتے بار بار کعبہ کی زیارت کرا۔ یہ زمین پہ ایک ہی جگہ ہے، اگر صرف غلاف مقصود ہوتا، صرف پتھروں کی زیارت ہوتی تو پاکستان میں بھی بڑے پتھر ہیں، ڈیکوریشن ہوتی، پاکستان میں بھی بڑی ڈیکوریشنیں ہیں، لیکن کعبہ میں یہ جذبہ ہے، یہ جاذبے، یہ اللہ کی خاص تجلی کا پرتو ہے جو کھینچ رہی ہے۔ اور تیسری چیز ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا جتنا شان بیان کیا جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے شمائل بیان کیے جائیں، آپ کا کلام بیان کیا جائے، آپ کی سیرت بیان کی جائے، آپ کے احوال بیان کیے جائیں، حتیٰ کہ آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا بیان کیا جائے، دل اور مست ہوتا ہے اور جی کرتا ہے، کبھی جی بھرتا نہیں، اور تذکرہ کرنے پہ جی کرتا ہے۔ یہ 3 ہی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذکر سے کبھی دل تھکا نہیں، اکتاہٹ نہیں آتی۔ وجہ یہی ہے کہ یہ خاص کنیکشن ہے توحید کے ساتھ، توجہ ہے نا؟ ہاں، ان میں ایک قرآن بھی ہے، ایک کعبہ بھی ہے، اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھی ہیں، آپ کے احوال بھی ہیں، آپ کی عظمتیں بھی ہیں، آپ کے اقوال بھی ہیں، آپ کی احادیث بھی ہیں، آپ کا فرمان بھی ہے، وہ بھی چھوڑنے کو کبھی دل نہیں کرتا، کیونکہ پیغمبر کی نسبت میں اتنی مٹھاس ہے، پیغمبر کی نسبت میں ہی وہ ٹھنڈک ہے کہ یہ مومن کے روح کی غذا بن جاتی ہے، ایمان کی جلا بن جاتی ہے، اور ایمان کی ترابط اور تازگی بن جاتی ہے۔ یہ ایک لمبا مضمون ہو جائے گا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم کتابوں میں وہ کتاب ہے کہ جس کو جتنا پڑھو مسانی، کیا ہے؟ مسانی، بار بار دہرائی جانے والی کتاب، یہ مسانی ہے، وہ مصابہ ہے۔
یہ مثانی ہے اور وہ کیا ہے؟ مثابۃ للناس، اور یہ مثانی ہے، بار بار پڑھو اور جتنی بار بھی پڑھو نئی لذت ملے گی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ آ گیا وہی مضمون جو میں عرض کر رہا تھا۔ اب اس قرآن کو سن کے، یہ احسن الحدیث کا بیان سن کے، اس کامل کتاب کا بیان سن کے، متشابہن مثانی کی شان والا کلام سن کے، اب مومن کا کیا بنتا ہے؟ اہل ایمان جب اس کو سنتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی ایمان والے ہیں، ان کے چمڑے بھی کانپ جاتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جلود بھی کانپتے ہیں، ان کے چمڑے وہ کانپتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، مطلب ہے وہ کبھی منکر نہیں ہوتے، وہ ایمان بڑھتا ہے، لرز تو جاتی ہیں لیکن قرآن کو وہ سن کے اور زیادہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ثم تلین جلودہم، ان کے چمڑے لرزش میں آ جاتی ہیں اور پھر وہ نرم ہوتی ہیں، اور نرم ہو کے اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف۔ اور جب وہ سنتے ہیں تو ان کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے جو فاروق اعظم کی ہو گئی تھی، گھٹنوں کے بل گر گئے تھے، گھٹنوں جسا علی رکبتے، جب صدیق نے قرآن پڑھا حضرت عمر گھٹنوں کے بل گر گئے تھے اور منہ سے جھاگ شروع ہو گئی تھی، پھر اٹھ کے کہا تھا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحمت کرے، میں تو بھول گیا تھا کہ یہ ایتیں بھی قرآن میں انک میت و انہم میتون۔ اس طرح اگر قرآن کو مانے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ مومن۔ بولو وہ ہے یخشون ربہم۔ اور اگر قرآن کا مسئلہ سن کے اس کا چہرہ بگڑ جائے، بظاہر جتنا بزرگ ہو اس سے بڑا ابلیس کائنات میں کوئی نہیں، یہ ہے یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہے۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں، اور فرمایا کتاب متشابہہ، کسی مقام سے بھی سنتے ہیں، کیونکہ ہے جو ایک جیسی کتاب، ملتی جلتی کتاب، کوئی آیت بھی سنے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور اس کے مقابل بھی کچھ لوگ ہیں، فرمایا وہ لوگ کون ہیں؟ جب قرآن سنتے ہیں، ایک تو آیات آپ سن چکے ہیں گزشتہ بیانات میں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، بلو علی ادبارہم نفورا، وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں اور نفرتیں شروع کرتے ہیں۔ اب ان کا انجام قرآن بیان کر رہا ہے، یا بیان کر دیا، یہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور یہ اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ پورے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ کون ظالم ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، وَمَنْ أَظْلَمُ، جو قرآن کی عظمت کو نہ پہنچا سکے اور قرآن کا مسئلہ اسے
سمجھایا جائے اللہ کی کتاب پڑھ کے، اور پھر کہے میرے مولوی یوں نہیں کہتے، میرے پیر تو اور کہتے ہیں، میرے اکابرین کا یہ مذہب نہیں ہے، رابیوں کا کچھ اور پروگرام ہے، حاکیوں کا کوئی اور پروگرام ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ۔ یہ مضمون دو جگہ پہ، ایک سورہ سجدہ میں آیت نمبر 22 اور دوسرا سورۃ الکہف میں آیت نمبر 57۔ ابتدا ایک جیسی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظلم کرنے والا وہ ہے کہ ممن ذکر بآیات ربہ، کہ اس کے سامنے قرآن پڑھ کے مسئلہ بیان کیا جائے اور اسے پوچھا بتایا جائے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ او صوفی، یہ قبروں والے نہیں سنتے، چاہے پیغمبر کی قبر پہ بھی جا کے پکار لا یسمعوا، روضہ اقدس پہ جا کے بھی پکار لا یسمعوا، یہ سنتے کوئی نہیں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ بھی کوئی نہیں، اور قیامت والے دن خود کہیں گے ان کُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اللہ کی قسم ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا، کس نے بکرے لائے، کس نے ککڑ لائے، کس نے فلانی چیز لائی، کیڑا بندہ زنانیاں لے کے آیا، کون کون پکارنے آیا، کوئی پتہ نہیں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے جس کو قرآن پڑھ کے سمجھایا جائے اور اسے ایتیں دکھائی جائیں، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں، سب غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور سارے غیب کے خزانوں کی چابیاں یہ صرف رب کے پاس ہیں، اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی، کسی ولی کو بھی عطا نہیں کی، کسی پیر فقیر کو بھی عطا نہیں کی۔ اس کو سمجھایا جا رہا ہے اور یہ روایتیں پیش کر رہا ہے، یہ کتابیں پیش کر رہا ہے، یہ حکایتیں پیش کر رہا ہے، اسے کوئی پڑھ کے سنا رہا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میرے محبوب اعلان کر دو میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، سارے جہان کے نفع نقصان ما فوق الاسباب چھوڑو۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ یہ ایتیں سنائی جائیں کہ اگر اللہ تکلیف دینا چاہے سارا جہان مل جائے وہ کھول نہیں سکتا، اور اللہ کوئی نفع دینا چاہے ساری کائنات مل جائے وہ روک نہیں سکتی۔ اس کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ آگے بزرگوں کے حوالے پیش کر رہا ہے، کتابڑیاں لے آ رہا ہے، روایتیں لے آ رہا ہے، راویوں کو لے آ رہا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، بڑے بڑے ظالم ہیں، لیکن اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جس کو قرآن کے ذریعے مسئلہ سمجھایا گیا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ،
پھر قرآن سے اعراض کر دیا، قرآن سے بھاگ گیا، بزرگوں کے حوالے دینے شروع کیے، روایتوں کے حوالے دینے شروع کیے، باب گڑبڑ شاہ کے حوالے دینے شروع کیے، اپنے اکابر کے حوالے دینے شروع کیے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا انا من المجرمین منتقمون، انا من المجرمین۔ اللہ فرماتی ہیں اس کا فرد جرم ثابت ہو گیا، مسئلہ تو بعد میں ہوگا۔ اس کو قرآن سنایا، یہ کتابڑی اٹھا کے آ گیا، اس کو قرآن سنایا، یہ ببی قال حدثنا لے کے آ گیا، اس کو قرآن سنایا، اور یہ ابلیس روایتوں کا بہانہ کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے لگا۔ تو وہ تو روایتیں بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ ہے کون؟ من المجرمین، فرد جرم تو یہاں سے ثابت ہو گیا۔ آرازہ ادھر قرآن کی آیت سنائی، ابھی اس نے کتاب کی طرف رخ کیا تھا کہ میں اٹھا کے حوالہ دے دوں قرآن کے مقابلے۔ اللہ فرماتے ہیں جرم ثابت ہو گیا، یہاں سے جرم۔ آگے مسئلہ کیا ہے وہ تو کتابڑی والا جانے تھے، وہ جانے نا۔ اس پہ جو فرد جرم عائد ہونا تھا کہ یہ وہ کافر ہے جس کے دل میں قرآن کی عظمت ہی نہیں ہے، ورنہ قرآن کے مقابل بابا، قرآن کے مقابل راوی، قرآن کے مقابل باتیں، فرمایا من المجرمین، یہ اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ جرم ثابت ہو گیا، انا من المجرمین منتقمون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دائی اور میری توحید بیان کرنے والا، اب تو ذمہ دار نہیں، اب ہم ذمہ دار ہیں۔ تیرے ذمہ کیا تھا؟ تیرے ذمہ تھا البلاغ المبین، کھول کھول کے پورا مسئلہ بیان کرنا، بالکل ایک دونے دو تے دو دونے چار کر کے بیان کرنا۔ فصدا بما تؤمر، چٹے رڑے تے مسئلہ بیان کرنا، اور بالکل شیشہ بن کے مسئلہ بیان کرنا، صاف مسئلہ بیان کرنا، وہ تو نے کر دیا۔ اب یہ مجرم ثابت ہو گئے، قرآن اور جرم، فرد جرم عائد کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں ہے، اور یہ قرآن کے منکر ہیں۔ آگے بہانہ نہیں چلے گا، یا اللہ میں راوی کی وجہ سے قرآن کا منکر تھا، میں کتاب کی وجہ سے قرآن کا منکر تھا، میں اپنے مشائخ کی اندھی تقلید میں قرآن کا منکر تھا، میں اپنے اکابر کی تقلید میں قرآن کا منکر تھا۔ نہیں، انا من المجرمین منتقمون۔ اب ان مجرموں سے اللہ فرماتی ہیں ہم انتقام لیں گے۔ میرے کلام کی بے ادبی کی نا، اور اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی کہ ادھر قرآن کی آیت آئے اور مد مقابل اٹھ کے ابلیس کھڑا ہو جائے اور کہے میرا بابا جو کہتا ہے، میرے روایت جو کہتی ہے، میرا فلانا جو کہتا ہے، میرا فلانا جو کہتا ہے۔ بس قرآن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں قرآن کی عظمت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، سارے کلاموں سے بہتر کلام تو میں نے نازل کیا تھا، اور تیرے بابے کا کلام کتھوں آ گیا؟ تیرے بزرگوں کا کلام کدھر سے آ گیا؟ یہ بات سمجھو، اصل فرد جرم یہ ہے، کیونکہ قرآن جب پڑھا جائے تو مومن کیا ہوتے ہیں؟ تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ مومن کے لیے تو کافی ہے، لیکن منافق، مشرک اور بدتینت بدتی، بدت کے گٹر کا وہ پرانا کیڑا، اس کو کیڑا پھر ضرب لگاتا ہے اور وہ مجادلہ کرتا ہے اور پھر سامنے آتا ہے۔ فرمایا منتقمون، انتقام لیں گے۔ اللہ کیا انتقام ہوگا؟ اللہ کا انتقام۔ اب آ جاؤ سورہ زخرف میں،
इंतकाम भी जिक्र कर दिया। सूरह ज़ुखरुफ से पहली सूरत में भी, सूरह ज़ुखरुफ में भी 2 लफ्जों के साथ फरमाया मैयाशो अन ज़िक्रिर रहमाने, मैयाशो अन ज़िक्रिर रहमाने ऐ अनिल कुरआने, और याशो अन ज़िक्रिर रहमाने, जो आदमी अंधा हो गया कुरआन से। रहमान का जिक्र क्या है? कुरआन है। जो जानबूझ के अंधा यता आमा अन जिक्रिल रहमान अनिल कुरआन, जो अंधा बन गया, बेबसीरता बन गया, कुरआन सुनाया गया, हवाले पेश करने शुरू कर दिए। अब इंतकाम शुरू हो रहा है। वो इंतकाम क्या है? फरमाया नुक़य्यिद लहू शैताना, नुक़य्यिद लहू शैताना। अब एक बहुत बड़ा तकड़ा शैतान उस पे मैं इस तरह मुसल्लत करूंगा। नुक़य्यिद, क़य्यद कहते हैं जैसे अंडे का खौल अंडे की जर्दी सफेदी को घेरे में ले लेता है, ऊपर भी खौल, नीचे भी खौल, दाएं भी खौल, बाएं भी खौल। फरमाया पहला इंतकाम ये है, जब कुरान की बेअदबी करेगा तो मेरा इंतकाम ये होगा, कुरान से मारूम कर दूंगा और बहुत बड़ा शैतान इस पे मुसल्लत कर दूंगा, जो इसको इस तरह घेरेगा जैसे वो अंडे का खौल अंडे को घेर लेता है, कोई जगह खाली नहीं छोड़ेगा, हर चार तरफ शैतान ही शैतान होगा। और ये इनकी हालत क्या होगी? ये जो भी करेंगे यह सबूर, ये गुमान करेंगे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ा सोहना, कहेंगे हम अकाबिर का दिफा कर रहे हैं, हम रिवायतों का दिफा कर रहे हैं, हम फलानी चीज का दिफा कर रहे हैं। ये अपने उस कुफ्र, अपनी जलालत, अपने गंद को बड़ा खूबसूरत समझेंगे। फरमाया फहुवा लहू करीर, और वो शैतान रात दिन इस बिदती पे मुसल्लत होगा। और ये अंधा बन जाएगा। सूरह अहकाम 57 नंबर आयत, फरमाया इसके दिल पे मोहर लगा दूंगा और कानों में समम आ जाएगा। अब ये हक से मारूम हो जाएगा। क़यामत तक अगर इसको जिंदगी दे दूं तो क़यामत तक किताबों में पड़ा रहेगा, रावियों में पड़ा रहेगा। मालूम होता है अल्लाह का अजाब की सबसे खतरनाक सूरत ये कि आदमी कुरान छोड़ के दूसरी किताबों में हिदायत तलाश करनी शुरू करे, कुरान छोड़ के दूसरी किताबों में ईमान तलाश करना शुरू करे, अल्लाह का कुरान छोड़ के दूसरे निसाबों में मुंह डाल दे और हिदायत के लिए डाल दे। सबसे बड़ा अल्लाह का अजाब यही है। ये दुनिया में मुल्तकिमुल, ये आसमानों से पत्थर बरसने वाले अजाब से भी बड़ा है, जमीन में धनस जाने वाले अजाब से भी बड़ा है, सूरतों को मस करके खिंजीर और बंदर बना देने वाले अजाब से भी बड़ा है, जिसको कुरान से मारूम कर दिया गया और सारी जिंदगी किताबड़ियों में पड़ा रहा, सारी जिंदगी अपने बुजुर्गों की लिखतों में पड़ा रहा। और क़यामत के दिन आएगा, फरमाया मैं याती रब्बहू मुजरिमा, यही मुजरिम जब आएगा क़यामत के दिन, फर्दे जुर्म तो इस पे पहले ऐद होगा। तो अर्ज ये कर रहा हूं, ये हल्का से हल्का अजाब इसके लिए दुनिया में आज भी देख लो। और ये अजाब मौलवियों को मिला है, पीरों को मिला है। ये वो मुअज्जब कौम है जो बनी इसराइल के बंदर और खिंजीरों से भी बदतर है, जो आज मौलवी की शक्ल में मखलूक फिरती है, पीरों की शक्ल में कुरान के मुनकर फिरते हैं, कुरान की अजमत के मुनकर फिरते हैं। ये बनी इसराइल के बंदरों से भी जलील है, खिंजीरों से भी ज्यादा जलील है। वमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन है? आज तुम्हारे मुल्क में क्यों ये फसाद आते? ये भी अल्लाह का अजाब है।
फसादात का तरीका आप जरा चेक कर ले। इन्होंने इस्लामी तर्ज हुकूमत को छोड़ के तागूत का निजाम लाया था, जिसके बारे में हुक्म था मैं यकफुर बित्तागूत। और इन्होंने क्या कहा कि जो तागूती निजाम है, जमहूरी निजाम, वक़्त ऊपर हो गई है, यहां से मैंने एक दो हवाला पेश करना था, चलो अगले जुम्मे से। तागूती निजाम, अब इसका नाम इन्होंने दिया जमहूरी निजाम। अब आपने देख लिया 2 दिन पहले जो जमहूरियत हुई, ये जमहूरियत दरिंदे भी शर्मा जाए। और ये पाकिस्तान की अवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म और फराड कि तुमने तागूती निजाम को लागू किया था और जमहूरियत पे जमहूरी बच्चे बने थे, उनमें मौलवी भी थे, दाढ़ी मुंडे भी थे, और तागूत और दज्जाली निजाम को नाफिज किया इस्लाम से बगावत करके, कुरान से बगावत करके, किताब सुन्नत मोहम्मद के कानून को रोंद कर जमहूरियत और तागूत का निजाम उसको नाफिज किया। उसका नतीजा क्या निकला है कि नाम इस्लामी मुल्क और अपने शहरियों पे गोलियां चलाई जा रही हैं। अपने शहरियों को रात के अंधेरे में हुकूमत गोलियां चला रही है, और उधर कहते हैं जमहूरी हक है धरना देना, तागूती हक, धरना देना तागूती हक के। और ये जलसे, गलियां बंद, बाजार बंद, अस्पतालें बंद, नेट बंद, हर चीज बंद, ये जमहूरी हक है। और जालिमों तुमने इबलीस की नौकरी की और वो भी नहीं कर सके, और कम अज कम अपनी जमहूरियत पे तो बाकी रहते। अभी जो 2-3 दिन में मुल्क के साथ हुआ, पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हुई, पाकिस्तान की बदनामी हुई, और चंद बदमाश बैठ के अपनी निहत्ती अवाम पर, हालांकि खुद इन्होंने तैयार किया इनको, और अवाम नौजवानों को ज़हन दिया कि तागूत के लिए कुर्बानियां दो, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दो। फिर लीडर मुंतखब किए, कोई उधर शैतान, कोई इधर शैतान। लेकिन जो हमारे नौजवान हैं और नौजवान तबका, उनको गलत रहनुमाई की गई। उन नौजवानों से भी मैं कहूंगा कि काश तुम ये कुर्बानियां मोहम्मद के कानून के लिए देते, तुम अपने लीडरों के लिए देते हो, और यही अपने लीडर को कह देते कि वो कम अज कम ये तो ऐलान कर दे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा का कानून नाफिज करता हूं, फिर तो कोई कुर्बानियों का फायदा होता। जाने गई अल कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार। फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि कातिल नहीं समझेगा मैं कत्ल क्यों कर रहा हूं, मकतूल नहीं पता होगा कि ये मुझे कत्ल क्यों कर रहा है, और कातिल भी जहन्नम में जाएगा, मकतूल भी जहन्नम में जाएगा। वजह अब समझ आई, कातिल भी तागूती, मकतूल भी तागूती, और खुद नहीं पता कि हम क्यों लड़ रहे हैं। ये ना तेरे मुल्क में जमहूरियत है और ना इस्लाम है, दोनों चीजें नहीं है। इन्होंने ऊपर लेबल लगाए इस्लामी जमहूरियत। आप अंदाजा कर ले, इतने दिन पूरे मुल्क में नेट बंद रहा, और शैतानों की है कि वो अपने जमहूरी अंदाज में अपनी आवाम को मुतमईन भी नहीं कर सकती। फिर इन जालिमों ने जुल्म किया और इनको गैरत नहीं आई। गजा में जो कुछ होता रहा वहां इन्हें गैरत नहीं आई, और इसराइल ला के उन्हें जज्बे दिला के फिर उनको इकट्ठा करके और फिर कत्ल भी किया, फिर लाशें गैब की, फिर जाके जो डॉक्टर हैं डॉक्टरों पर पिम्स अस्पताल और फलानी अस्पताल, उन पे पाबंदियां लगाएं कि तुमने लाशें जहर नहीं करनी, फिर भी मीडिया पे पाबंदी। ये किस किस्म की फिरौनियत और शैतानत है? क्या तुम्हारे ये जुल्म और ये तागूती निजाम की ये जुल्मतें ये छुप सकती है? अब वो फिर ज़ाहिर हो गए। आप अंदाजा करें कि जो लोग अपनी आवाम के भी दुश्मन है, यही बात तो हम शुरू से कह रहे हैं
جو محمد کے وفادار نہیں وہ تمہارے بھی وفادار نہیں، اور صرف اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کرسی بچانے کی جنگ ہے، ادھر بھی مجاہدین آ گئے، پاک پتن کی فقیر نہیں، مجاہد بن کے آ گئی۔ اور مجاہد ایسے نہیں ہوتے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو یقاتلون فی سبیل اللہ، جن کا کوئی مشن ہوتا ہے، اور وہ غزہ کے مجاہدین ہوتی ہے، حماس کے مجاہدین ہوتے ہیں کہ 14 مہینے کھائے پیے بغیر اور پوری دنیا کی آگ برس گئی، کوئی ایک لیڈر بھاگا ہو تو بتاؤ، ایک لیڈر بھاگا ہو، یا سوار وہ وہاں آخر دم تک جب تک اس کے ہاتھ میں حرکت تھی اور طاقت نہیں رہی تو لاٹھی اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ بھی ان کے ڈرون کو دے ماری، اور یہ بتا دیا یہ ہوتا ہے والذین یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مشن والے ہوتی ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہیں، وہ آخر سانس تک شکست نہیں مانتے، اور جو درباروں کے پجاری ہوتے ہیں، غیر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جن کا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو طاغوتی نظام کے لیے لڑتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے کہ نہتی عوام کو چھوڑ کر پیرنی بھی بھاگ گئی تو پیرا بھی بھاگ گیا۔ اس علی گنڈے کی شکل دیکھو، مجاہدوں والی بنائی ہے، بال اس کے دیکھو بے غیرت، یا تو نے آنا نہیں تھا اور یہاں تو آ گیا تو پھر بے غیرت بھاگ کیوں گیا؟ اور وہ جو درباری فقیرنی ہے وہ پہلے تو کہتی ہے مجھے 4 سال پہلے غیب کی خبر معلوم ہوتی ہے، اسے یہ غیب معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا گت بننے والی ہے۔ تو بہرحال دونوں طرف سے بے غیرتی ہوئی ہے، اور دونوں طرف سے، ان کی طرف سے بھی اور سب سے زیادہ حکومت کی طرف سے۔ ہم اس بربریت اور اس ظلم پہ لعنت کرتے ہیں، اور اگر کوئی ملک میں ادارہ ہوتا فعال، سپریم کورٹ ہوتا، کوئی جج ہوتا، کوئی ملک کو سنبھالنے والا ہوتا، تو شہباز شریف کی پوری ٹیم یہ اب اس قابل نہیں کہ حکومت کرے، اور اگر ان میں کچھ غیرت ہوتی تو آج یہ استعفیٰ دے کے فارغ ہو جاتے کہ جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، پھر ظلم چھپانا چاہا لیکن چھپا نہیں، عوام پہ الگ ظلم کیا، اور وہاں جو مجاہدے طاغوت گئے ہوئے تھے ان پہ بھی ویسے، وہ تو نوجوان تھے انہیں پتہ نہیں۔ اور پی ٹی آئی کے برکروں سے بھی میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے طاغوت تمہارا جذبہ اچھا ہے، لیکن طاغوتی لیڈروں اور طاغوت کے لیے یہ قربانیاں نہ دو، یہ قربانیاں دینی ہے تو آؤ محمد کے نظام کے لیے قربانی، اور یہ تحریک چلاؤ کہ ملک اسلامی ہے اور ہمارے ملک کا آئین کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر اس پہ تم آ جاؤ خدا کی قسم تو چند دنوں میں یہ نہ داڑھی منڈے ملیں گے، نہ یہ کلین شیف امریکی غلام اور طاغوتی نظام کے یہ سارے شیطان اور وہ شیطانہ، یہ سارے۔ آپ ان لوگوں کی درندگی دیکھیں کہ اتنا قتل عام کر کے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے، مبارک ہو ہم کامیاب ہو، مبارک ہو ہم کامیاب۔ شرم نہیں آتی، اور خنزیر میں بھی اتنی بے غیرتی نہیں ہوتی جتنی حکومت کے ایک وہ عطا تاروڑ ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی والا ابلیس شیطان۔ اور اسی طرح دونوں طرف سے ہم ان کو بھی کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ بیچارے دو طرح مظلوم ہیں۔ ایک تو انہیں گائیڈ غلط کیا گیا، انہیں بتایا گیا یہ کوئی قربانیوں کا محل ہے، حالانکہ طاغوت کے لیے کیا قربانی ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، چاہے آگے عمران خان کھڑا ہو یا شہباز شریف کھڑا ہو، نیچے تو ابلیس کی نوکری ہے اور شیطان کی نوکری ہے۔ اس لیے ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم اگر نوجوان نسل یہی انقلاب کا رخ بدل جائے، اور اپنے لیڈروں کو تو چھوڑو، تم نے دیکھ لیا اپنے لیڈرانی کو بھی اور لیڈر کو بھی، ان پہ لعنت کرو اور آؤ توحید و سنت اور اعلاء کلمت اللہ اور کتاب و سنت کے قانون کے لیے کوشش کرو، اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ اور یہ جتنے طاغوتی کارندے ہیں ایک منٹ بھی آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔
دعا کرو اللہ کرے اب ایسی تحریک اٹھے نا، ایسی تحریک اٹھے جس تحریک کا مقصد ہو ملک کو غداروں سے پاک کرنا، جس تحریک کا مقصد ہو 70 سال سے اسلام کے نام پہ دھوکہ دے کے یہ سارے انگریز طاغوتی کارندے جہاں ڈیرہ جما کے بیٹھے ہیں، کوئی وردی تھے، کوئی غیر وردی تھے، کوئی زور وردی، یہ سارے مختلف قسم کے ڈاکو ہیں، اللہ ایسے نوجوانوں کو پیدا کر دے، ایسے نوجوانوں کی تحریک، ایسا کوئی قائد ہمیں دے دے کہ اٹھ کے ان سارے طاغوتیوں کو پاؤں کے نیچے روندے اور ملک کو غداروں سے پاک کر دے اور چوروں سے پاک کر دے اور عوام اور ملک دشمن ان ڈاکوؤں سے پاکستان کو پاک کر کے پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد تھا لا الہ الا اللہ، تو ہمارے قانون بھی ہو لا الہ الا اللہ۔ آخر دعوانا